آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ موضوع ہے علم اور علماء کی فضیلت۔ کیونکہ اس گئے گزرے دور میں جہاں لوگ مساجد اور مدارس سے دور ہیں، ساتھ ہی ساتھ دیکھنے کو یہ بات ملتی ہے کہ یونیورسٹیز اور کالجز کی طرف تو سب کا رخ ہے، دنیا 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 سب کما رہے ہیں، مگر دین کی طرف آنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ اس دین کا پرچار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس دین کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ جس دین کو سرفرازی میرے خدا نے عطا فرمائی ہے۔ دین کا علم وہ علم ہے جس کے توسل اور تصدق سے بندے کا خود ہی عمل نہیں بلکہ اللہ رب العزت اس بندے کی بھی مغفرت فرماتا ہے، اور 7 پشتوں تک جس نے بھی دین کو پڑھا اور سیکھا، اللہ کہے گا، فرمائے گا، تو جس کی مغفرت مجھ سے طلب کرے گا نا، اشارہ تم کرتے جانا، جنت میں گھر ان کا میں بنا دوں گا۔ اکرم نور مجسم منی سے دل شکستگاں، راحت عاشقاں راہبر راہ سالکاں، اسی لیے فرماتے ہیں کہ سنو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے کہ جو قرآن خود بھی سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ یہ علم دین ہی ہے۔ قرآن ہماری اصلاح کے لیے آیا، احادیث نبویہ ہمیں اس لیے دی گئی کہ ہم ان کے نور کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ تو لہٰذا جہاں لوگ دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، میں انکاری نہیں، مگر ساتھ دین ضروری ہے۔ اگر صرف دنیا ہوگی تو ہم راہ ہدایت کو کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا کے ساتھ دین اور دین کے ساتھ دنیا، اسی کو بیان کیا میرے شیخ سعدی شیرازی نے۔ آپ فرماتے ہیں ترا علم در دین و دنیا تمام، کہ بے علم نہ تو خدا را شنا۔ علم دین و دنیا کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، اور دین و دنیا کا علم ایسا ہے کہ اگر تو علم حاصل نہ کرے گا کہ بے علم نہ تو خدا را شناخت، کہ بغیر علم کے بندہ خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ علم کو حاصل کرنا، بچہ ہو یا بوڑھا، کسی بھی عمر میں ہے، دین کا علم حاصل کرنا، ضروریات دین کا علم حاصل کرنا، یہ ہر مرد و زن کے لیے ضروری ہے۔ عوام کا علم کیا ہے؟ ایک ہے خواص کا علم، علماء کا علم، یعنی کہ فقہ، منطق، بلاغت، اصول، فلسفہ، اس طرح کے علم کو حاصل کرنا، فقہ پر عبور رکھنا، منطق اور فلسفے کی بات کو سمجھنا، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق تمام فنون کو قرآن کے مطابق سیکھنا، حدیث کے مطابق سیکھنا، تو یہ خواص کا علم ہے۔ فقہ سیکھنا یہ خواص کا علم ہے۔ مگر عوام کا علم کیا ہے کہ اللہ نے کن کاموں کا حکم دیا انسان کو، کن کاموں سے روکا، قرآن میں ہمارے لیے کیا احکامات دیے گئے اور کیا نہ دیے گئے۔ اگر ہم زندگی اچھی گزاریں گے تو نیکی، اگر بری گزاریں گے تو برائی۔ عوام کا یہ علم ہے کہ انہیں نماز 5 جگانہ کا پتہ ہونا چاہیے، انہیں زکوٰۃ فرض کا پتہ ہونا چاہیے، صرف فرائض اور ضروریات زندگی کے مسائل سے آگاہی حاصل ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کتنی دینی ہے۔ اللہ نے نماز مومنوں پر فرض کی ہے، زکوٰۃ صاحب استطاعت پر فرض ہے، حج صاحب ثروت پر فرض ہے۔ اگر وہ جان لیں گے تو صراط مستقیم کو وہ پا لیں گے۔ تو لہٰذا ایک ہے خواص کا علم اور ایک ہے عوام کا علم۔ عوام کو شوق پیدا ہوگا، پھر وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے درسگاہ کی طرف جائیں گے۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچیں گے، ان کا تزکیہ نفس ہوگا، اس سے ملے گا کیا؟ ظاہر بھی پاک ہو جائے گا، باطن بھی پاک ہو جائے گا۔ تو مطلقاً جہاں پر بھی علم بولا جاتا ہے، اس سے مراد کون سا علم ہوتا ہے؟ علم حاصل کرنا اتنا ضروری ہے، عوام ہے یا خواص، علم کے بغیر بندہ خدا کو پہچان نہیں سکتا۔ نماز تو پڑھ سکتا ہے، کما حق ہو ادا نہیں ہوگی،
زکوٰۃ دے سکتا ہے، کما حقہ، اس کو علم نہیں ہوگا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے آگاہی تو عوام کے لیے ہے، مگر نماز کے جتنے مسائل ہیں وہ خواص کو پتہ ہے، زکوٰۃ کے جتنے مسائل ہیں وہ خواص کو پتہ ہے۔ تو عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ خواص کی طرف رجوع کریں، ضروریات دین کا علم بھی حاصل کریں، اور ضروریات زندگی کا بھی علم حاصل کرنا ہر بندے کے لیے لازم، واجب اور ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں علم کو کامیابی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر عوام علم سے دور رہے گی تو وہ مسائل کبھی بھی سیکھ نہیں سکتی۔ یہ مدارس کس لیے ہوتے ہیں؟ اسی لیے کہ اس میں قرآن و حدیث کا علم لوگوں تک پہنچایا جائے۔ طلباء علم حاصل اس لیے کرتے ہیں کہ وہ عوام تک خواص کے مسائل پہنچائیں، اور جس کا کاسا برتن، جس کا اپنا دامن صاف، پاک، پکیزہ، طاہر، مطہر ہو، وہی ان خواص کے علم کا پاس رکھتا ہے، اور اگر وہ خواص کے علم کا پاس نہ رکھے تو پھر کبھی بھی بندہ راہ ہدایت پر نہیں جا سکتا۔ تو علم حاصل کرنے کا مقصد صراط مستقیم پر آنا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، قرآن و حدیث میں علم کو کامیابی کا ایک ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور علم ایک ایسی دولت ہے کہ انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے جاتا ہے، ادنا کو اعلیٰ بنا دیتا ہے، اور علم ایسی چیز ہے کہ غیر تہذیب یافتہ اقوام کو تہذیب کی دولت سے سرفراز کرتا ہے اور مالا مال کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں اہل علم کی قدر کی جاتی ہے، جو اہل علم افراد ہیں ان کی توقیر بیان کی جاتی ہے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ صاحب علم ہیں، وہ صاحب بصیرت ہیں، وہ صاحب شعور ہیں۔ تو ہر شخص صاحب بصیرت بننا چاہیے، ہر شخص کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ یہ علم ایک لازوال دولت ہے جو عظمت کا نشان بھی ہے اور ترقی درجات کی بلندی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، سن تو رکھا ہے علم حاصل کرو، ڈیفینیشن کیا ہے علم کی؟ علم کسے کہتے ہیں؟ تو حکماء اور متکلمین کے نزدیک، حکماء اور متکلمین علم کی تعریف کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں حصول صورت الشیء فی العقل۔ یہ علم کی تعریف ہے کہ کسی صورت کا، کسی شے کی صورت کا عقل میں آ جانا، عقل میں کسی چیز کی صورت کا آ جانا، شکل کا آ جانا، اسی کو علم کہا جاتا ہے۔ یعنی ذہن کے اندر، عقل کے اندر کسی شے کی صورت کا بن جانا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں حکماء اور متکلمین کے نزدیک۔ اور پھر محدثین کو پڑھیں تو آپ اپنی کتب کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، محدثین کے نزدیک علم کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ علم ایک نور ہے جو بندے مومن کے دل میں ہوتا ہے، اور روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ گناہگار کو اپنا نور نہیں عطا فرماتا۔ تو لہٰذا علم بندہ مومن کے دل میں ایک نور ہے، تو نالج از لائٹ، علم نور ہوا۔ تو لہٰذا حکماء کے نزدیک بندہ مومن کے دل ہو، ذہن ہو، متکلمین ہوں، حکماء ہوں، محدثین ہوں، پتہ یہ چلتا ہے ان کے اقوال سے۔ حکماء اور متکلمین کہتے ہیں کہ کسی شے کی شکل کا، صورت کا عقل میں آ جانا، ذہن میں آ جانا، اس کو علم کہتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں مومن کے دل میں نور ہوتا ہے، تو اس نور کو تو بھائیو ہر شخص کو حاصل کرنا چاہیے، ہر شخص کو طلب علم کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ سنیں امام بہقی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب بھی لفظ علم بولا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو، جب بھی علم کا لفظ بولا جاتا ہے، لفظ بولا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو،
تو اس سے مراد امام بہقی فرماتے ہیں کوئی اور علم نہیں ہے، اس سے مراد دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ تو دین کا علم حاصل کرنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ اب علم یا بالواسطہ حاصل ہوگا یا بلا واسطہ، کسی کے ذریعے سے حاصل ہوگا یا بغیر کسی ذریعے کے۔ اگر علم کسی بشر کے ذریعے سے حاصل ہو تو پھر یہ علم کسبی کہلاتا ہے، کسی استاذ نے پڑھایا، کسی سے حاصل کیا، کسی مرشد نے تعلیم دی، کسی ٹیچر نے پڑھایا، کسی بشر سے، کسی شخص سے، زمانے کے کسی بھی بندے سے علم حاصل کیا جائے تو پھر یہ علم کسبی کہلاتا ہے۔ بغیر واسطے کے، بغیر تعلق کے، بغیر استاذ کے علم حاصل کیا جائے، علم آ جائے تو اس کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اگر واسطے سے حاصل ہو، کسی شیخ کی نگاہ سے، کسی استاذ کی تربیت سے، کسی باپ کی کوشش سے اگر علم حاصل کیا جائے تو یہ کون سا علم ہے؟ کسبی علم ہے۔ اگر کسی کے ذریعے کے بغیر، کسی استاذ کے، کسی پیر کے، کسی مرشد کے، کسی بشر کے ذریعے کے بغیر علم حاصل کیا جائے اور علم آ جائے تو اس کو علم کون سا کہتے ہیں؟ یہ علم ہوتا ہے علم لدنی۔ 3 دوست علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، کام بھی اعلیٰ، نام بھی اعلیٰ۔ آج ان کی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، زندگی کے راستے کو درستگی کی راہ پر لاتے ہیں۔ 3 دوست علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، بھوک بھی ستا رہی تھی، آسائش بھی نہ تھی، تنگ دستی ہی تنگ دستی تھی، گرمی کی تپش بھی تھی، سورج ایسے تھا جیسے آج ہی سارا کا سارا برس رہا ہے، گرمی برسا رہا ہے، زمین تانبے کی طرح لگ رہی تھی۔ ایک دوست اپنے دوست کو کہتا ہے چلو کشتی پر سوار ہو کر، کوئی سہولیات نہ تھیں، کشتی پر سوار ہو کر ہم علم کی راہ کو چلتے ہیں۔ جب چلے تو کشتی ہچکولے کھانے لگی، ہوا جس راستے پر جانا تھا ہوا کا رخ اس طرف نہ ہوا، کشتی اور سائڈ پر نکل گئی۔ پریشان ہوئے، علم کی طلب میں تھے، راستہ نہ چھوڑا، اللہ سے دعا کی یا اللہ ہمیں راہ عطا فرما، راستہ ہموار کر، دعا کرتے رہے۔ راستہ ہوا نے رخ کیا ان کی منزل کی طرف۔ پھر جب اترے، کھانے کے لیے کچھ ساز و سامان نہ تھا، کئی دن سے نکلے ہوئے تھے، چند ماہ کا سامان لے کر نکلے، ختم ہوا، بھوک تینوں کو لگی تھی۔ جب ختم ہو چکا، چلتے چلتے جنگلات کی طرف گئے، جو ملا کھا لیا۔ کہاں پر جا رہے تھے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ تینوں دوست علم کی تڑپ میں تھے، بھوک کو برداشت کر رہے تھے، سفر کی مشکلات کو برداشت کرنے والے وہ عام نہیں تھے، وہ خواص تھے۔ ان میں حوصلہ تھا، ان میں تقویٰ تھا، ان میں نور الہی موجود تھا، ان کے اندر علم کی تڑپ تھی۔ جب بھوک نے ستایا، سورج کی گرمی نے ستایا، ایک بے ہوش ہو کر زمین پر گرا، دوسرا پانی لینے گیا، تیسرا بھی پانی کی تلاش کو نکلا، دوسرا راستے میں گر گیا، تیسرا دور تک گیا، پانی لے کر آیا، ایک کے منہ میں ڈالا، ہوش نہ آیا، دوسرے کے منہ میں ڈالا، ہوش نہ آیا، پھر دوڑتا ہوا، تینوں علم کی تلاش میں ہیں، دوڑتا ہوا قافلے والے کو دیکھتا ہے، اپنا رومال، اپنا وہ کپڑا ہلا کر ان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ قافلے والے آئے، دیکھا کہ اس کے دو صاحب بے ہوش پڑے ہیں، ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے ساز و سامان تھا۔ علم کی طلب میں نکلنے والے کا یہ حال دیکھو، ان کے پاس کچھ ساز و سامان تھا، دیا ان کو، کہا کہاں پر جا رہے ہو؟ تینوں یک زبان سے بولے ہم حضور کے دین کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مشکلات برداشت کی ہم نے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا، مشکلات کو برداشت کیا، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پینے کے لیے کچھ تھا، ہم علم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم بڑی دور سے جنگلات کو کراس کر کے سفر طے کر کر سمندر میں ہماری کشتی پھنس چکی تھی،
مگر ہمارے دل کے اندر علم کی پیاس ہے، ہمارے دل کے اندر علم کی تڑپ ہے۔ پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو آج لوگ جب نام بتایا تو آج لوگ بڑے بڑے علماء کے کلے جھک جاتے ہیں۔ محدثین کا امام اور اپنے وقت کا امام اسے لوگ فقیہ اعظم کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ دوست تھے آپس میں، آج ہم انہیں فقیہ اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ فرماتے ہیں شیخ سعدی شیرازی، ترا علم در دین و دنیا تمام، کہ بے علم نہ تو خدا را شناخت، کہ بغیر علم کے بندہ اپنے خدا کو بھی پہچان نہیں سکتا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ علم اگر کسی کے واسطے سے حاصل ہو تو کسبی کہلاتا ہے، اور اگر بلا واسطہ حاصل ہو تو یہ علم لدنی کہلاتا ہے۔ علم کی کچھ اقسام ہیں، وحی بھی کہتے ہیں، الہام بھی کہتے ہیں، اور فراست کہتے ہیں۔ وحی عام بندے کو نہیں آ سکتی، وحی انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ الہام جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، وہ صوفیاء اور اولیاء کاملین کے ساتھ خاص ہیں۔ اور فراست، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، اور فراست ہر مومن کو بقدر ایمان نصیب ہوتی ہے۔ وحی انبیاء کے ساتھ، الہام اولیاء کے ساتھ، اور فراست مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ اپنے درجے کو پا لیتا ہے۔ تو سنو، بے علم نہ تو خدا را شناخت، آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، نوجوان نسل کو پیغام دے رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جب نوجوانوں کو طلب علم میں دیکھتے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں تو پتہ کیا کلمات ارشاد فرماتے اے حکمت و دانش کے چشموں، اے حکمت و دانش کے چشموں، جہالت کے اندھیروں میں علم کے روشن چراغوں، حصول علم کی کوششیں تمہیں مبارک ہوں، تمہیں مبارک ہوں۔ فرماتے تھے عبداللہ بن مسعود طالب علموں کو دیکھ کر، تمہارا لباس تو بسیدہ ہے مگر دل تمہارا تر و تازہ ہے، تم ہر قبیلے کے پھول ہو، تم ہر قبیلے کے پھول ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ تو بے علم نہ تو خدا را شناخت، بغیر علم کے بندہ خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ اب قرآن نے کس طرح علم کی فضیلت کو بیان کیا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سنو، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے علم حاصل کیا ہوتا ہے۔ باقی بھی ڈرتے ہیں مگر ان کا وہ ڈر نہیں جو علماء کا خوف ہے۔ عالم کا سونا بھی عبادت ہے، عالم کا چلنا بھی عبادت ہے، عالم کا جاگنا بھی عبادت ہے، عالم کا راہ ہدایت پر چلنا بھی عبادت، عالم کا کسی کو مسئلہ بتانا بھی عبادت ہے۔ ایون کہ فرمایا عالم گفتگو کرے، عالم کسی کو سمجھائے، وہ بھی 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اتنا اجر قرآن میں علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا، فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اے محبوب آپ ہی فرما دیجئے، کیا پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب فرما دیجئے کہ صاحب علم، صاحب بصیرت اور جو علم نہیں رکھتے، بصیرت نہیں رکھتے، بصارت نہیں رکھتے، وہ کبھی بھی برابر ہو سکتے نہیں۔ علم والوں کا درجہ بغیر علم والوں سے بہت بلند ہے۔ پھر اللہ نے علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنی شہادت کا ذکر کیا اللہ نے، اور پھر اپنی شہادت کے بعد فرشتوں کی شہادت کا ذکر کیا، اور فرشتوں کی شہادت کے بعد پتہ کس کا تذکرہ کیا؟ اہل علم کی شہادت کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا ہے۔ یہ اتنی فضیلت کی بات ہے
کہ جہاں اللہ اپنی اور فرشتوں کی شہادت کا تذکرہ فرما رہا ہے، ساتھ ہی صاحب علم نوجوانوں کی، عالموں کی شہادت کا ذکر کر کے ان کے برترے کو، ان کی فضیلت کو بیان کرنا مقصد ہے کہ اے نوجوانوں، اے صاحبو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ سنو، جس طرح قرآن میں علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا، خدا را اپنی زندگی کے ساتھ نہ کھیلو، اپنی زندگی کے ان احوال کو ضائع نہ کرو، اپنی زندگی کی ان گھڑیوں کو انتظار میں نہ رکھو، علم حاصل کرو۔ تم ہی وہ پھول ہو جو مہکو گے، تم ہی وہ پھول ہو جو خوشبو بھی دو گے، بکھیرو گے اپنا آپ، علم حاصل کرو، اپنی خوشبو کو بھی بکھیرو، اپنے علم کو بھی بکھیرو۔ جب علم کو بکھیر دو گے، پھیلا دو گے، ہوگا کیا؟ دیے سے دیا تم جلاتے جانا، اللہ اس ماحول کو علم والا ماحول بنا دے گا۔ جس طرح قرآن میں علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں، اسلام کی طرف لائیں، شریعت کی طرف لائیں، اور قرآن، اسلام، نظام مصطفیٰ کی طرف لائیں۔ جب ہمارے بچے علم کی طرف آ جائیں گے، دین کے علم کی طرف، پھر وہ ان کو خدا کی پہچان نصیب ہوگی۔ جس کو خدا کی پہچان نصیب ہو جائے گی، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ احادیث میں علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا، فرمایا من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، او کما قال علیہ السلام۔ موری سے دل شکستگان، راحت عاشقان، راہ برے راہ سالکان نے ارشاد فرمایا، اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فقاہت عطا فرما دیتا ہے۔ اور طالب علموں کو یہ میرا پیغام ہے آن دی ریکارڈ، جو علم کی طلب میں نکلتے ہیں، فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ فرمایا جو علم کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے طالب علم، جب تک لوٹتا نہیں ہے وہ ایسے سمجھے اللہ کے راستے میں ہی ہے، واپس لوٹنے تک، کیونکہ وہ عام چیز نہیں، وہ علم کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا خصلتانی لا یجتمعانی، دو خصلتیں نہیں جمع ہو سکتی فی منافقین، فرمایا منافق میں دو خصلتیں، دو عادتیں، کبھی بھی دو خوبیاں جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا وہ پہلی خوبی حسن سمت ولا فقہ فی الدین، ایک اچھے اخلاق اور دوسرا دین کی فقاہت۔ منافق میں دو خصلتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اور جو منافق ہے وہ اچھے اخلاق والا نہیں اور اس کے پاس دین کی فقاہت نہیں، اور جس کے پاس دین کی فقاہت بھی ہے، اچھے اخلاق بھی ہیں، قرآن و سنت کا علم بھی ہے، احادیث کا علم بھی ہے، فقہ کا علم بھی ہے، منطق، اصول، فلسفہ، بلاغت کا علم بھی ہے، نحو اور صرف کا علم بھی ہے، وہ کبھی بھی منافق نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس کے ایمان کو بھی مضبوط کیا ہوتا ہے، اس کے اسلام کو بھی مضبوط کیا ہوتا ہے۔ سنیں، علم اتنی اعلیٰ چیز ہے، وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے۔ فرمایا اہل علم کا درجہ اللہ نے بلند کیا ہے۔ کن کا درجہ؟ قیامت کا دن ہوگا، پل صراط پر عابد بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا، عبادت گزار بھی ہوگا، دین سیکھنے والا بھی ہوگا، سجدے کرنے والا بھی ہوگا، کالا کالا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والا بھی ہوگا، قیام رکوع کرنے والا بھی ہوگا، اور احادیث کو بیان کرنے والا بھی ہوگا، ساری ساری رات قیام کرنے والا بھی ہوگا عابد، اور دوسری طرف ایک استاد فرش پر بیٹھ کر اپنے تلامذہ کو دین پڑھانے والا بھی موجود ہوگا۔ جب پل صراط پر دونوں کھڑے ہوں گے، اللہ عابد کو، ساری ساری رات قیام کرنے والے کو فرمائے گا جا جنت میں چلا جا، اور عالم کو رب فرمائے گا ٹھہر جا، رک جا، آج تو جس کی بھی سفارش کرے گا میں اس کو بھی جنت عطا فرما دوں گا۔ یہ عالم کا مرتبہ ہے، یہ عالم کی شان ہے، یہ علم والے کا مرتبہ، شان، شوکت، فضیلت ہے کہ ساری ساری رات قیام کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک علم کا باب سیکھ لیا جائے، وہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ علم کا ایک باب سیکھ لیا جائے۔
تو عالم کو اللہ فرمائے گا جس کی تو سفارش کرے گا، آج جس کی طرف تو اشارہ کرے گا میں اس پر بھی کرم فرما دوں گا۔ یہ سبب ہے، یہ وجہ ہے تو دین کی ہے، یہ سبب ہے تو اسلام کا ہے، یہ فضیلت ہے تو علم دین شریعت کا علم حاصل کرنے کے سبب سے ہے۔ فرمایا بے علم نہ تو خدا را شناخت، اے غافلو سنو، آج لوگوں کو، بچوں کو کاروبار کی طرف لگانے والے جاہل اور ہیں، اور وہ والدین جو اپنے بچوں کو بچپن ہی سے حدیث سکھانے والے، بچپن ہی سے قرآن کی تعلیمات سکھانے والے، بچپن ہی سے قرآن کے معانی کو سکھانے والے، ان والدین کو سلام پیش کرتا ہوں، ان والدین کے قدم بوسی کرنے کے لیے تیار ہوں جو ننھے سے بچے کو دین میں اس لیے بیچتے ہیں اور مدرسے اور مسجد کا رخ اس لیے کرواتے ہیں ہمارا بچہ کل کو اس کی دستار ہوگی، اور شان ادھر ہی نہیں ہے، قیامت کو ان کے ماں باپ کو اللہ نورانی تاج عطا فرما دے گا۔ سلام پیش کرتا ہوں ان پیرنٹس کو، ان والدین کو جن کے بچے آج مدارس کا رخ کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں، اور لسانیہ رضویہ ادارہ ہو، غوثیہ رضویہ مرکز ہو، مسجد صدیق اکبر ہو، اہل سنت کے جتنے بھی ادارے ہیں، دن رات حضور کے دین کی شمع کو جلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ یہ دین بھی، مسلمانی بھی، اسلام بھی، شریعت بھی، قرآن بھی، رمضان بھی ہمیں درس یہ دے کر جا رہا ہے، اگر اس سے جڑ جاؤ گے فلاح دارین تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کر آئیے۔ شیخ سعدی شیرازی، بڑی توجہ طلب بات ہے، توجہ ہے، آندھے وغیرہ چاس نہیں آ رہی، کبھی کبھی یہ بھی سننا چاہیے۔ شیخ سعدی شیرازی پیغام یہ دے رہا ہوں کیونکہ بغیر علم کے بندہ کچھ بھی نہیں ہے، تو علماء کا یہ فیصلہ ہے جب بھی علم بولا جائے تو اس سے مراد دین کا علم ہوتا ہے، قرآن سکھاؤ بچوں کو، حدیث سکھاؤ۔ مر تو ہر ایک نے جانا ہے، قبر میں جانا ہے تو کس بارے میں؟ بیالوجی کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کوئی نہیں پوچھا جانا۔ ایک قرآن ہے جس کے متعلق سوال کیا جائے گا، ایک مصطفیٰ کی ذات ہے، ایک خدا ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اپنے بچوں کا ذہن بنائیں دین کی طرف، اسلام کی طرف، شریعت کی طرف۔ گلستان ہو یا بوستان، شیخ سعدی شیرازی آپ نے ایک حکایت نقل کی، بڑی دلچسپ حکایت ہے، توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ راضی بیٹھے ہو؟ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قاضی کی عدالت لگی ہوئی تھی، تو اس میں ایک علمی ٹاپک چھیڑا ہوا تھا عالموں نے۔ قاضی کی عدالت میں علماء بیٹھے تھے، تو علمی مجلس وہاں پر لگی ہوئی تھی، سجی ہوئی تھی، علماء اپنے اپنے انداز سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قاضی کی عدالت کے اندر علماء بھی ہیں اور قاضی بھی بیٹھا ہوا ہے، لکھنے والے شیخ سعدی شیرازی ہیں۔ آپ نے حکایت نقل کر کے لکھا، فرماتے ہیں چند ہی لمحات کے بعد کہ جب علمی مجلس میں لوگ علماء آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ دستک ہوئی ایک درویش، جس جہاں اس کو جگہ مناسب لگی نا، دروازہ کھول کر اس مناسب جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب قاضی بھی بیٹھا ہے، علماء بھی علمی مجلس میں علمی گفتگو کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ متوجہ ہوئے درویش کی طرف، انہوں نے اس جگہ سے اٹھا کر جوتوں والی جگہ پر اس درویش کو بٹھا دیا۔ اس درویش کو اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر نا جوتوں والی جگہ پر بٹھا دیا۔ پھر علمی بحث شروع ہو گئی، قاضی صاحب بھی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، علماء اپنے علم کے مطابق کوشش کر رہے تھے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ جب سب خاموش ہو گئے، آگ بھگولا ہونے لگے ایک دوسرے پر کہ تم سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، فلاں عالم فلاں کو کہتا ہے آپ سے حل نہیں ہو رہا، قاضی کہتا ہے خاموش ہو جاؤ۔ اسی خاموشی کے عالم میں
وہ درویش اٹھا، درویش اٹھ کر کہنے لگا کچھ میں بھی عرض کر سکتا ہوں۔ خاموش نہیں رہنے دوں گا اس جملے پر، کہو سبحان اللہ۔ علماء کی مجلس ہے، علماء کی مجلس میں سب علماء خاموش، جوتوں پر جس کی ظاہری حالت کیفیت ٹھیک نہ تھی، جوتوں سے اٹھ کر قاضی کے پاس جا کر کہنے لگا کچھ میں بھی عرض کر سکتا ہوں۔ تو چند ہی لمحات گزرے، جس علم پر بحث کی جا رہی تھی اس درویش نے اس مسئلے کو فوراً حل کر دیا، فی الفور حل کر دیا۔ قاضی حیران ہوا، علماء کی توجہ کا مرکز وہ درویش بن گیا۔ ہوا کیا، قاضی نے اپنی دستار اتاری اور کیا کیا، اپنی دستار اتار کر اس درویش کے سر پر رکھنے کی کوشش کی۔ قاضی نے اپنی دستار اتاری، اپنا امامہ اتارا اور اس درویش کے سر پر رکھنے کی کوشش کی۔ درویش نے فرمایا ٹھہر جا قاضی، ٹھہر جا، ٹھہر جا قاضی، اور سن، یاد رکھ میری اس بات کو، غور سے سن، میں اس غرور اور تکبر کی نشانی کو ہرگز اپنے اوپر نہیں رکھوں گا۔ اے قاضی صاحب، اس غرور اور تکبر کی نشانی کو ہرگز میں اپنے اوپر نہیں رکھوں گا۔ یاد رکھ قاضی، انسان کا رتبہ بہتر لباس میں نہیں ہوتا، بہتر علم میں ہوتا ہے۔ انسان کا رتبہ بہتر لباس میں نہیں ہوتا، بہتر علم میں ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون تھے۔ ان کو لوگ شیخ سعدی شیرازی کے نام سے یاد کرتے ہیں، لوگ ان کو شیخ سعدی شیرازی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ فرمایا قاضی، تجھے غرور تھا اپنے اس امامے پر، مگر میں جس چیز کا قائل ہوں، بہتر لباس سے بہتر علم افضل ہے۔ اب سنیے امام غزالی یہاں پر کیا لکھتے ہیں، توجہ ہے؟ آج تے سارے سوندے پہ ہو۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں سنو، سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ سمجھو بات کو کہ بے علم نہ تو خدا را شناخت۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں۔ سب عمل والے گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو خلوص والے ہیں۔ سب خلوص والے خطرے میں ہیں، صرف کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ علم حاصل کرو کہ بے علم نہ تو خدا را شناخت، کہ بغیر علم کے بندہ خدا کو بھی پہچان نہیں سکتا۔ علماء تین طرح کے ہوتے ہیں، سنو، کہتے ہیں پہلی قسم علماء کی جو احکام الہیہ کو جانتے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو جانتے ہیں۔ یار مسکرا کے ویکھو میرے اللہ تعالیٰ کی حدود کو جانتے ہوتے ہیں، اللہ کی حدود کو جانتے ہو۔ جس طرح قرآن میں تلک حدود اللہ، قرآن میں ہے نا یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی کہ تم نے شراب نہیں پینی، تم نے زنا نہیں کرنا، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، اساتذہ کی تعظیم کرنی ہے، والدین کی تعظیم کرنی ہے، اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے، نبیوں پیغمبروں کا ادب کرنا ہے، ولیوں سے محبت رکھنی ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اگر کوئی محبت نہ رکھے گا حدود کو کراس کرے گا۔ تو فرماتے ہیں حضرت سفیان ثوری، فرماتے ہیں علماء کے کتنے درجے ہیں؟ تین۔ علماء کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ تین طرح کے۔ ہون اونچا بولن گے، علماء کتنی طرح کے؟ تین طرح کے۔ کہ پہلی قسم علماء کی جو احکام الہیہ کو جانتے ہوتے ہیں، تو ان کی نشانی، ایسے عالم کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ کی حدود کا احترام بھی کرتے ہیں۔ پہلی قسم کہ جو احکام الہیہ کو جانتے ہیں، حدود اللہ کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے،
اور اللہ کا خوف بھی ان کے دل میں ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ علماء کا، سفیان ثوری فرما رہے ہیں کہ جو معرفت الہیہ رکھتے ہیں لیکن اس کے احکامات کا کما حقہ علم نہیں رکھتے۔ معرفت الہیہ ہے کہ خدا ہے، مگر کما حقہ اس کے دین کا علم نہیں رکھتے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ علماء کا دوسرا درجہ، وہ اللہ سے ڈرتے تو ہیں لیکن اس کی حدود کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ یہ علماء کا دوسرا درجہ سفیان ثوری فرما رہے ہیں۔ اور سفیان ثوری فرما رہے ہیں تیسرا درجہ علماء کا کہ جو احکامات الہیہ کا علم رکھتے ہیں لیکن اللہ سے بے خبر ہیں، معرفت الہیہ نہیں ہے۔ ان کو احکامات اللہ کی حدود کا تو علم ہے مگر وہ اللہ سے بے خبر ہیں، معرفت الہیہ نہیں رکھتے۔ ان کی نشانی علامت یہ ہے کہ وہ نہ حدود اللہ کا پاس رکھتے ہیں اور نہ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ احکامات الہیہ کی پاسداری ہے اور نہ اللہ کا خوف ان کے دل میں ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو تیسرا درجہ ہے یہ ان میں سے ہوں گے کہ کیا روز جن پر آگ بھڑکائی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ جن کو معرفت الہیہ بھی نہیں ہے، حدود اللہ کا پاس بھی نہیں ہے اور اللہ کا خوف بھی دل میں نہیں ہے، حدود اللہ کا پاس نہیں، معرفت الہیہ نہیں، احکامات کی پاسداری نہیں، حدود اللہ کا پاس نہیں، تو ایسے عالم کہ جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں تو معرفت الہیہ بھی نہیں رکھتے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں وہ ایسے عالم ہیں کہ اپنے آپ کو علماء میں شمار کرتے ہیں مگر حدود اللہ کا پاس بھی انہیں رکھنا نہیں آتا، تو ایسے بندے پر قیامت کے دن آگ بھڑکائی جائے گی، آگ بھڑکائی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں حدود اللہ کا پاس رکھنا چاہیے، ہمیں احکامات الہیہ کو پہچاننا چاہیے، ہمیں دین کے ساتھ منسلک رہنا چاہیے، ہمیں قرآن کے مفاہیم کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہیے، احادیث نبویہ کے نور کو اپنے دامن میں جگہ دینی چاہیے۔ جب ان 5 چیزوں پر عمل کر لیں گے، قرآن، حدیث، اعمال، اخلاص، اس دولت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے، صحابہ اور اہل بیت اولیاء کاملین کی تعظیم کریں گے، ان کا ادب کریں گے، 5 تن پاک کا پیار سینے میں رکھیں گے، اللہ اس جہان کی مشکلات بھی اور اگلے جہان کی مشکلات بھی اس عالم سے، اس زاہد سے، اس طالب علم سے، اس راہ پر چلنے والے سے اس جہان کی مشقتیں بھی دور فرما دے گا اور اس جہان کی مشقتیں بھی اللہ انشاءاللہ دور فرما دے گا۔ اس دین کے سپاہی کو آسانی والا رزق بھی عطا فرما دے گا، اس کی زندگی سے مشکلات بھی دور فرما دے گا۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ مشکلات دور ہوں، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں، تو رزق بھی ہمیں ملے۔ تو دین سے دوری کے اسباب یہ ہیں کہ ہم دین نہیں سیکھتے، دین سے دوری کے اسباب یہ ہیں کہ ہم نماز تراویح سے دور ہیں، دین سے دوری کے اسباب ہم قرآن کو نہیں سیکھتے، دنیا کو ہم نے مقدم رکھا ہے۔ کاش کہ ہم نے دین کو مقدم رکھا ہوتا۔ کیوں کہ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ تورا علم در دین و دنیا تمام، کہ بے علم نہ تو خدا را شناخت، کہ تمہارا علم دین اور دنیا کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے اور بغیر علم کے بندہ خدا کی بھی پہچان حاصل نہیں کر سکتا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کریں گے، یہ ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات ہوگا، آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات ہوگا۔ اللہ ہمیں دین کا سپاہی اچھا بنائے، ہماری نسلوں کو بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔